یا رضا مولا رضا یا امام ضامن، یا رضا مولا رضا یا امام ضامن، یا رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، عن امام الرضا علیہ السلام: لا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها۔ سب سے پہلے مولا امام رضا ثامن الحجج علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو 11 ذی القعدہ کو ہے، اس حوالے سے تمام عالم اسلام اور آل محمد کے چاہنے والوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مسئولین نے اس عظیم اور مقدس روحانی موقع پر کسب فیض کا مجھے موقع بخشا۔ میری دعا ہے پروردگار اس مولا کے صدقے میں جو بھی اس حوالے سے راہ ہدایت میں ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کے پیغام پہنچا رہے ہیں، ان تمام کی پروردگارہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا موضوع جو مخصوص ہے ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے، تو امام رضا علیہ السلام 12ویں امام میں 8ویں نمبر پر آپ کا نام ہے، 14 معصومین میں 10ویں نمبر پر۔ تو آپ کا اسم گرامی علی ہے، آپ کا مشہور لقب الرضا ہے، ان کے علاوہ بھی آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری قمری کو ولادت ہوئی، اور آپ کا جو آپ کی حیات طیبہ کا دورانیہ 55 سال ہے، ان میں 3 مرحلے آپ کی حیات طیبہ کے ہیں۔ امامت سے پہلے آپ کی حیات طیبہ تقریباً 35 سالوں پر محیط ہے، جو تقریباً 148 ہجری قمری سے لے کر 183 ہجری قمری تک ہے۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نجمہ خاتون کے نام سے مشہور ہے، انتہائی باعفت مجللہ خاتون ہیں، اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی شہادت جو ایران کے مشہور اس زمانے کے سنابات جسے کہا جاتا تھا، مشہد الرضا کے نام سے آج مشہور ہیں، اور خراسان صوبے کا جو دارالخلافہ ہے مشہد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تقریباً آپ 55 سال دنیا میں بقید حیات رہے۔ اب یہاں پر آپ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے، آپ خاندانی اعتبار سے جو ہر کسی کا ایک شرف ہوتا ہے، خاندان کے جسے نسبی شرافت کہا جاتا ہے، تو نسبی شرافت میں آپ امامت کے تاجدار ہیں، آل رسول کے اگر آپ دیکھا جائیں فرزند رسول ہے، تو اس گھرانے کے شرف کے بارے میں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ذاتی جو مقام ہے، خصوصاً اگر ہم دیکھا جائے، ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی ہے، آج عالم اسلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی جو میں نے
ذکر کیا 3 اہم دورانیے ہیں۔ جو 35 سالہ دورانیہ ہے اس میں اکثر آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے علمی خدمات ہیں، رفاہی خدمات ہیں، معاشرتی خدمات ہیں، اور خصوصاً اسلام اور شریعت کے حوالے سے جو علمی خدمات ہیں، آپ کے جو خدمات بالکل ہی تاریخ اسلام میں ایک نمایاں باب ہے، مدینہ کے اندر تاریخ اسلام کا ایک روشن چہرہ ہے۔ لیکن آپ کے جو حیات طیبہ کے امامت کا دورانیہ ہے، امامت کا دورانیہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی امامت کے دورانیے تقریباً 17 سال آپ مدینہ میں رہے اور 3 سال آپ خراسان میں رہے۔ امامت کے دورانیے کے دوران جب آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہوئے تو کیونکہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوران حیات میں بنی امیہ اور بنی عباس کے آپس میں اختلافات اور مقابلے رہے، ان کو موقع ملے کہ انہوں نے علمی خدمات اسلام کے تعلیم و تربیت اور علمی پہلو کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد بنی امیہ تحت شعاع میں چلا گیا، بنی عباس کو موقع ملا تو بنی عباس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اپنی سختیوں کا، مظالم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی سلسلہ جاری رہا امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی، تو لہٰذا مدینہ میں 17 سال آپ وہاں پر منصب امامت پر فائز رہے اور مسلمانوں کے، مومنین کی آپ خدمات اور ہر حوالے سے کرتے رہے۔ لیکن جب ہارون رشید کی حکومت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو اپنے آپ کو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا خلیفہ سمجھتے تھے، جس کے یہ وہ فخر کرتا تھا کہ میری حکومت میں، میری بادشاہت میں اور میری ریاست میں سورج طلوع و غروب نہیں ہوتا، اتنے ایریے پر اس کی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد بہرحال تاریخ کے حوالے سے اس کا بیٹا جو مامون منصب خلافت پر، منصب ریاست و حکومت پر فائز ہوا، تو اس کو ہمیشہ سے آل محمد سے کسی بھی بادشاہ کو، حکومت کو ڈر یہی رہتا تھا کہ ان کے کمالات کو دیکھ کر لوگوں کی توجہات ان کی طرف ہو جائے اور لوگ آل محمد کے پیغام حق کو سن کر ان کے جو باطل اور غلط نظریات ہیں، جو اسلام کو ایک بادشاہت میں بدلنا چاہتے تھے، اس سے خائف رہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ آخری 3 سالوں میں امام علیہ السلام کو خراسان کی طرف دعوت دی گئی، اور یہاں دعوت دینے کا انداز بھی ایسا رہا، دل میں کچھ تھا، زبان پہ کچھ، لہٰذا میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ آخری دورانیہ 3 سال کا تھا، اس کے اتنے امام کی شہرت ہوئی، حکومت وغیرہ، اس کے چند اسباب ہیں۔ سب سے اگر آپ دیکھیں تو امام علیہ السلام جب آپ کو خراسان کی طرف دعوت دی گئی تو اس وقت مدینہ کے علاوہ جو خراسان کا ایریا تھا، ایک علمی فضا وہاں بنی ہوئی تھی، تمام مسالک کے اعتبار سے اہل علم کا بہت بڑا مجمع اور بہت بڑی ریاستی حوالے سے بھی سرپرستی ہو کر ایک علمی ماحول تھا۔ اس سے اندازہ یہ آپ بعد میں لگائیں گے، مولا امام رضا علیہ السلام کو جب دعوت دی گئی اور مامون نے ایک لحاظ سے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی تاکہ حکومت کی نگرانی میں بھی رہے اور ساتھ ساتھ امام پر نظر رکھتے ہوئے ظاہری طور پر اپنی حکومت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، آل محمد کے ساتھ ہونے کا، ان کے وارث ہونے کا، ان کے محب اور چاہنے والا ہونے کا تاثر دینے کے لیے انہوں نے بلایا۔ لیکن وہاں پر صورتحال ایسی ہوئی، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کے کئی نام بھی ہیں، جس کو امام رضا علیہ السلام نے جو خراسان کی طرف تشریف لاتے ہوئے آپ نے یہ روایت نقل کی تھی، آپ علیہ السلام نے نیشابور کے جگہ پر، نیشابور اس وقت ایک علمی حوزہ کہلاتا تھا، تو لہٰذا وہاں پہنچ کر امام سے جب لوگوں نے تقاضا کیا، فرزند رسول آپ مدینہ سے تشریف لائے ہیں تو آپ ہمیں ایک مستند ایک حدیث کی طرف آپ ہماری رہنمائی فرمائیں،
تو امام نے ایک بہت بڑی مجمع میں، جس میں خواص کا استقبال تھا امام کے لیے، حکومتی سرپرستی کے علاوہ ظاہر ہے لوگ جب ایک مامون کی حکومت تھی، حکومتی سرپرستی میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر تھے، تو ان میں کہتے ہیں جس روایت کو حدیث سلسلۃ الذہب یا حدیث ذہبی یعنی سونے کا سلسلہ، گولڈن سلسلہ کہا جاتا ہے، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قدسی جو آپ جانتے ہیں سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد حدیث قدسی کے حوالے سے امام نے نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ نے شابور کے اس مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام کے علمی کتنی شہرت تھی، علمی لحاظ سے، خاندانی اعتبار سے آپ دیکھیں اتنا باوقار مجمع جمع تھا۔ امام نے جو ہی منبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی، حدیث قدسی میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، خدا یہ فرماتا ہے جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن میں رہے گا، وہ امن پائے گا۔ لہٰذا کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام میں داخل ہونے کا عقیدے کا ایک گیٹ وے ہوتا ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھے گا اسلام میں، اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار نہیں کرے گا، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو لہٰذا اس کلمے کو امام نے بارگاہ الہی سے، حالانکہ اس کو حدیث سے سلسلۃ الذہب کیوں کہتے ہیں، امام نے فرمایا، خود نہیں نقل فرمایا آپ نے، ان ابی وان آبائہ، پھر یہاں پر امام نے آگے نقل کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جعفر صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام علی نے پیغمبر نے جبریل نے خداوند عالم سے لوح محفوظ سے نقل کرنے کی روایت ہے، کیونکہ اس حدیث کے سارے راوی معصوم عن الخطا ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو ایک لحاظ سے سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں، اب اس کی اہمیت کو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر گرتی ہوئی، یہاں پر یہ فرماتے ہیں تقریباً امام حنبلی کا ایک قول ہے، اگر اس حدیث کو گرتی ہوئی دیوار پر اگر پڑھا جائے تو وہ اپنی جگہ ٹھہر جائے گی، ساکن پائے گی۔ اور بہت سارے عرفاء اور محدثین اہل علم نے اپنی وصیت نامے میں لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کو سونے کی سیاہی سے لکھ کر اپنے کفن میں رکھے۔ اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے، جس حدیث سے سلسلۃ الذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کو امام نے اس مجمع میں آپ نے نقل فرمایا، تو کہتے ہیں اس حدیث کے اہل قلم، صرف ہاتھ میں قلم لے کر لکھنے والے 4000 سے زیادہ اہل قلم تھے، اور سننے والے احادیث کی کتابوں میں نقل کرنے والے راویوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے۔ اس حدیث میں امام نے یہاں تک تو حدیث قدسی کا جملہ تھا، کلمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حصار میں یا قلعے میں داخل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے کیا ہے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، یہ ایک روایت کو، اس حدیث کو آگے سے تھوڑا سا آپ نے فرمایا، ولیکن بشروطها وانا من شروطها، یہ جملہ آگے امام نے فرمایا، لیکن اس کلمے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، اس قلعے میں داخل ہونے کی بھی کچھ کنڈیشن ہے، کہ وہ شرائط کیا ہے؟ فرماتے ہیں بشروطها، اس کو صرف زبان پر لقلقہ زبانی کہنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بڑی شرائط ہے۔ ان شرائط کے ساتھ ان میں سے امام نے اشارہ فرماتے ہوئے اپنی ذات عصمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لیکن بشروطها، یہ کلمہ قلعہ الہی ہے لیکن شرائط کے ساتھ۔ پھر فرمایا انا من شروطها، انہی شرائط میں سے جو قلعہ الہی ہے، حصار خداوندی ہے، ان میں داخل ہو کر عذاب الہی سے محفوظ رکھنے کے لیے شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط امام نے فرمایا میں بھی ہوں، یعنی امام کی محبت، امام کی ولایت، امام کی امامت کے ساتھ اگر توحید کا اعتقاد رکھیں اور حصار لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جائیں، پھر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا امامت کی اہمیت کو بھی آپ نے فرمایا، اور یہاں پر
آپ دیکھیں 20,000 سے زیادہ راوی، 4,000 سے زیادہ لکھنے والے اہل قلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب اس میں شرط بھی ہے، اس جملے کی تفسیر بھی بہت ساری ہو گئی، لیکن یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے اس حالت کو دیکھ کر حکومت وقت اور خلیفہ وقت کے دل میں انتہائی تشویش سی پیدا ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اہل علم کا بہت بڑا ہزاروں کا مجمع پھر خود استقبال کے لیے آئے، اور پھر امام یہ خراسان کی طرف جو موجودہ ایران ہے اس کی طرف کسی امام کے حوالے سے یہ پہلا دورہ تھا، تو وہاں پر نئی جگہ پر، نئے شہر میں، نئی آبادی میں، اور جہاں پر تمام مسالک کے اہل قلم اور اہل علم کا ایک علمی ماحول فضا ہے، تو وہاں پر اتنا بڑا استقبال ہونا، اس کو کور کرنے کے لیے حکومت نے اپنے سائے میں رکھنا چاہا، اور یہاں تک اس کو کرنا پڑا۔ دل کے اندر تو کچھ بہت ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن حالات ایسے بدل گئے کہ لوگ امام کے علمی کمالات، خاندانی وقار، ہر حوالے سے معترف ہو گئے اور امام کے پیچھے آنے لگے۔ اب اس کے دورانی میں، اسی 3 سالہ دورانیے میں، پھر مامون نے امام کو اپنا ولی عہدی کے لیے مقرر کیا، لیکن امام اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے امامت کا منصب ہے، اس کے لیے ظاہری حکومت و ریاست کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ظاہری ماحول میں مامون یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے آنے والی حکومت، آنے والی ریاست، اپنے بعد آنے والے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے حالات سازگار کرنے کے لیے یہاں پر امام نے، میں صرف اسی پر مختصر کرتا ہوں، 4 ایسی شرائط کے ساتھ امام نے جو ولایت عہدی کو قبول کیا، لیکن قبول کرنے کے انداز ایسا تھا کہ امام خوشی سے یا اپنی رضا سے اس کو حاصل نہیں فرما رہے تھے، بلکہ امام نے فرمایا اگر تم مجھے ولی عہدی کے لیے نام رکھتے ہیں، تو یعنی ولی عہدی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مامون کے بعد اس سلسلہ ریاست و خلافت و حکومت کو چلانے کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ، وارثین کے ساتھ امام کو بھی سامنے رکھا۔ تو امام نے فرمایا اگر تم میرا نام رکھنا چاہتے ہیں تو میں کم از کم 4 شرائط کے ساتھ تیری اس بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ پہلی شرط امام نے یہ فرمایا کہ میں حکومت کے کسی لحاظ سے جانشینی یا اپنے بعد تم مجھے ولی عہد بنا رہے ہیں، کسی لحاظ سے اپنے بعد تمہاری حکومت کی جانشینی کے لیے مقرر کسی شخص کو کرنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کروں گا، یہ مجھے قبول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کسی بھی عہدیدار کو جو تیری طرف سے کسی بھی منصب پر فائز ہے اس کو معزول کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی میں اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کسی بھی تمہارے یہاں کے رسم و رواج ہے، حکومتی جو ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں جو تم کر رہے ہیں، میں ان میں کسی قسم کو ختم کرنے کے لیے اپنا اقدام نہیں کروں گا، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا امور حکومت میں، حکومت تیری چلانے کے لیے میں کسی قسم کے مشیر کے طور پہ کام نہیں کروں۔ اب اس اندازہ کر لی امام اس کی ولی عہدی کو ظاہری طور پر آپ قبول نہیں فرما رہے، یعنی ظاہری طور پر حکومت کے ایک دائرے میں ہے تو ظاہراً حکومت یہ چاہتی تھی، خلیفہ یہ چاہتا تھا، لیکن امام کو اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن امام نے ان شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے میں تیری اس باتوں کو ان شرائط کے ساتھ میں ہاں ملاتا ہوں، لیکن یہی 4 کنڈیشن سامنے رکھے تو امام نے قبول نہیں کیا ہے۔ حکومت میں مداخلت نہ ہو، اپنے بعد کسی کو جانشینی بنانا نہ ہو، حکومت کے کسی بھی پروگرام کو ختم کرنے کا اختیار میرے پاس نہ ہو، اور مشورہ دینے کے میری ذمہ داری نہ ہو۔ تو اس طرح سے امام نے اپنے آپ کو یعنی ایک لحاظ سے اپنے امامت کے منصب کا تحفظ بھی کیا، اپنے مقام و منزلت کو بھی قائم رکھا، اور ان کے سرپرستی میں جو امام کو مجبوراً لائے گئے تھے اس کو وہاں پر رہے۔ آپ نے اندر سے ظاہری طور پر علمی ایک ماحول فراہم کیا، وہاں پر اسلام و مسلمین اور خصوصاً قرآن و سنت کی جو ترویج ہے ان کے لیے آپ نے مختلف پروگراموں میں شرکت کی، خصوصاً علمی لحاظ سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں علم امامت سے ان تمام کو شکست دی اور حق کو ہمیشہ آپ نے ظاہر کر دیا۔ تو لہٰذا آخر میں جو امام کے فرامین میں سے جو ہم امام کو ماننے والے ہیں، آج اگر دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں تو امام کے ایک سیاسی پہلو کو سامنے رکھ کر ایک
حکومت کے اندر دور حاضر میں خصوصاً اگر دیکھا جائے مختلف جو اسلامی ریاستیں ہیں ان تمام کو ائمہ علیہ السلام کی جو سیاسی پہلو ہے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن عمومی طور پر امام کا ایک فرمان ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ آج عید کے حوالے سے امام سے ہم عیدی یہی لیں گے کہ انشاءاللہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ اقدس میں بھی ہم تبریک عرض کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تمام ناظرین و سامعین ہیں ان تمام کے لیے بھی مبارکبادی ایک بار پھر پیش کرتا ہوں، اور امام کی طرف سے ایک ہدیتاً ایک تحفہ ایک حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، جو امامت کو ماننے والے ہیں اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کو امام نے 2 لفظوں میں آپ نے خلاصہ کر دیا۔ اگر آج کوئی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے اگر آج عید منانے والوں میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آل محمد کے عقیدت مند سمجھتے ہیں، تو امام ایمان کی تعریف میں فرماتے ہیں الایمان اداء الفرائض و اجتناب المحارم۔ بس خلاصہ یہ ہے ایمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں فرائض کو، واجبات کو انجام دینا، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اب یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی پیغمبر اکرم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دین خلاصہ ہے، جو میرا رسول دے وہ کرتے جائیں، جن سے میرا رسول روکے ان سے رکتے جائیں۔ تو امام نے آج ایمان کی تعریف مومن کے لیے کہا، جو فرائض کو انجام دے وہ ایمان ہے، جو محرمات کو چھوڑ دے وہ مومن ہے۔ تو اگر آج ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو مومن کا دعویٰ تو ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن شرائط ایمان میں کمی ہوگی۔ 2 چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا، صرف واجبات کو بجا لانا بھی مومن نہیں ہے، صرف محرمات سے بچ کے رہنا مومن نہیں، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی کیا؟ فرائض کو، واجبات کو انجام دیں، ترک نہ کریں، محرمات جو بھی ہو، چھوٹے ہو بڑے ہوں، ان تمام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو شخص واجب نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولے، پردہ بھی نہ کرے، یعنی جو پردہ کرے نماز نہ پڑھے، جھوٹ بولے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہی ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ واجبات جتنے بھی ہیں جسے فروعات کہتے ہیں یا سیرت محمد و آل محمد کہتے ہیں بجا لانا چاہیے، اور جتنے بھی حرام ہیں جس کو گناہ کبیرہ کہیں یا گناہ صغیرہ کہیں ان سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے مولا کی طرف سے عیدی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے عید کے اور ولادت کے موقع پر انشاءاللہ جس کو یکم سے لے کر آج 11 تاریخ کو جس طرح ایران میں منائے جاتے ہیں، ہفتہ عشرہ کرامت کہتے ہیں، یکم تاریخ کو حضرت معصومہ فاطمہ معصومہ کی ولادت باسعادت تھی، اور آج جو 11 تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو اس عشرہ کرامت کی مناسبت سے آپ تمام کو مبارکبادی کے ساتھ دعا میں یہ کرتا ہوں پروردگارہ عالم اسلام کو ہر آفات سے محفوظ رکھیں، عالم اسلام کے جہاں جہاں مجاہدین اسلام برسر پیکار فتح و نصرت عطا کرے، وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں پر خصوصاً بھارت کے عزائم پر اور جارحیت پر الحمدللہ کامیابی حاصل ہے، پروردگارہ کامیاب کرے۔ جو بھی وطن کے دشمن ہوگا، اسلام کے دشمن ہوگا، ان کو ہر محاذ پہ شکست فاش دے یا اللہ۔ پروردگارہ ہمیں اس وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے کوشش کرنی، اس نعمت کی قدر کرنے، اللہ کے شکر کرنے کی توفیق دے۔ ایک بار ہدایت ٹی وی کا، ان کے مسئولین کا، مقامی مسئولین اور ملکی بین الاقوامی تمام کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رضا مولا رضا یا امام ضامن، یا رضا مولا رضا یا امام ضامن۔